السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا، ترکی اور دجال کا آپس میں کیا تعلق اور کیا کنیکشن ہے، اور آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترکی کے متعلق کیا پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ یہ ساری باتیں آج جانیں گے ہم اس ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر ہمارے سامنے یہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہمارا کردار اس میں کیا ہوگا۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی مسلم دنیا کا ایک بہترین اور ایک طاقتور ملک ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو فلسطین اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، اس میں ترکی بہت نیوٹرل رہ رہا ہے۔ یعنی ترکی کھل کر اسرائیل کا ویرودھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، نہ ہی وہ فلسطین کا سپورٹ کر پا رہا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ترک لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشن گوئی ہے؟ ناظرین محترم، اگر ہم لوگ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے تو دنیا کے مستقبل کا اگر ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں تو متعدد یعنی کہ بہت ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی حدیث کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ان احادیثوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل یعنی کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں انسانیت کو کن کن مشکلات اور فطرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ کیا کیا فتنے یہاں پر آئیں گے، یہ سب کچھ ہمیں احادیث کی روشنی میں ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان فتنوں کے ہی بارے میں ہمیں واضح طور پر اشارے ملتے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑے فتنے ہوں گے اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دجال ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے ڈر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال سے متعلق حدیثوں میں ترکی یعنی کہ قسطنطنیہ کا بھی ذکر کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین محترم، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم حمات اور طاؤت میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حمات اور طاؤت ملک شام میں دو واقع شہر ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر تیار ہو کر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، کیونکہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، ایک تہائی شہادت پائے گا، جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح نصیب ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی بھی انتشار یعنی کہ حصوں کا شکار نہیں ہوں گے، یعنی بٹیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی جگہ پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ اور ناظرین محترم، دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ ان کے خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
دجال کو قتل کر کے خون سے رنگی ہوئی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث مبارکہ یعنی حدیث شریف میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ جب تم لوگ ترک قوم سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے ہوں گے، ان کے چہرے گویا ہتھوڑے کے پیچھے کی ڈھالوں کی مانند چپٹے ہوں گے، ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور احادیث میں فرمایا ہے کہ مدینے کو ایسی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا کہ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ ایک کتا یا پھر بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام میں آئیں گے؟ آپ نبی کریم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ان حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن واقعات کو فرمایا ہے، وہ تمام تر واقعات ایک ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت یعنی کہ اس کی آبادی بڑھنا اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہو جانا۔ پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینے میں رہائش سے رہنے سے گریز کرنا اور مدینے میں جدید تعمیرات کا رک جانا۔ یہ تمام تر چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، لوگ بتعداد سے وہاں پر کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ بھی اب رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے، اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کریں گے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی بھی قسم کا اسلحہ یعنی کہ بارود، اوزار وغیرہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضرت ثور فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب ہو جائے گا، پھر وہ قوم دوسری بار کہے گی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اسی شہر کی دوسری جانب بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار کہے گی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو وہ پورا شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کیسے ترکی کو بغیر جنگ اور جہاد کے، کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ جو تکبیریں ہم نے آپ کو بتائی قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شام اور ترکی کا ایک اہم علاقہ ملوّد الکبریٰ کا جو نقشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو یہ شہر اب امت کے پاس کچھ دن کا ہی مہمان ہے۔ ناظرین محترم، قسطنطنیہ یعنی استنبول کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سے شہر پہلے فتح ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ یعنی قسطنطنیہ۔ اور ناظرین محترم، یہ فتح سلطان محمد فاتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو وہ اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں روکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی ہوگی،
مدینے کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. یہ مارکا شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان پر مارا اور فرمایا, یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق بیت المقدس کی آبادی کا آغاز اسرائیل کا اسے دارالحکومت بنانے کے اعلان اور امریکہ کی حمایت سے ہو چکا ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس یعنی کہ آج کے فلسطین کے پیچھے کس طرح اسرائیل پڑا ہوا ہے. اور ناظرین محترم, ترکی میں موجود استنبول یعنی قسطنطنیہ کی عوام میں سیکولرزم اور ویسٹرن کلچر کو لے کر کتنا زیادہ شورغل مچا ہوا ہے. لوگ وہاں پر ویسٹرن کلچر کو پسند کر رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر سے قسطنطنیہ کسی اور قوم کے حصے میں جائے گا. واللہ عالم بالصواب. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے بچائے رکھے, اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں. پھر حاضر ہوتے ہیں نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.